أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین. سورہ حجر کے پہلے رکوع میں، جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، 2 مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے الذکر. اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزاء کر رہے تھے، انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے. یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے. مجنون جن سے بھی بنا ہے. جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو، اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے. معلوم تو ہے کہ بچہ ہے، پیٹ میں ہے، لیکن یہ کہ جنین ہے، وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے. اسی سے لفظ جنت بنا ہے. جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں، پودے ہوں، گھاس ہو، تو زمین چھپی ہوئی ہو. زمین ڈھکی ہوئی ہے، زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے. جنت وہ ہے. جن علیہ اللیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا، جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ طاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی. تو یہ جو جن کسی پر آ جانا، جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے. اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو. اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی. اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے. یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرا میں، اور وہاں فرشتہ آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں. تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی، بلکہ اس میں ان کے لیے واقعتاً ایک بالکل چونکہ نئی بات تھی، لہٰذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے. ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں، اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات،
تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا ہے، تو کوئی نہ کوئی جنون عارضہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جس کا نام سورہ قلم بھی ہے، 29ویں پارے کی دوسری سورت، اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اسی مشابہت کی وجہ سے۔ قرآن مجید کا ذکر ہونا اس معنی میں ہے، کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں، خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم، وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے، بس صرف اس پر ظہول کا پردہ طاری ہو گیا۔ جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی، اب یاد نہیں رہی، معلوم تھی لیکن اب بھول گیا۔ بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچے اتر گئی ہے۔ وہ حافظ خانہ جو ہے، ہر انسان کی میموری جو ہے، اب اس کے نہ معلوم کتنے تہہ خانے ہیں، ان میں کسی نچلے تہہ خانے میں جا کر چھپ گئی ہے، وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے۔ تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو، وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی۔ ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی خیال بھی نہیں آیا، بھول گئے آپ اس کو، لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا، کوئی قلم دیا تھا، آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا، ٹرنک کھولا، وہ قلم یا رومال دکھائی دیا، فوراً دوست یاد آ گیا۔ تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے، اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسری بات یاد آ گئی۔ اسی طرح یہ آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے، تاکہ اللہ یاد آ جائے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈورمنٹ پوزیشن میں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے۔ تو الذکر، دی ریممبرنس یا دی ریمائنڈنگ، یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ذہول کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں، ان پردوں کو ہٹا کر تازہ کرنا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے، جو بھی ستارے نظر آتے ہیں، کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جگہیں بنایا ہے، ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے۔ جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح، کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے، بڑی ماضی قریب کی بات ہے۔ انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے، اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے۔ تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے، اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا۔ ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں، لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس، وہ 3 مخلوقات ہیں صرف، ملائکہ، جنات اور انسان۔ باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر، چاہے وہ بر کے ہیں یا بحر کے ہیں یا ہوا کے ہیں، فضا کے ہیں، پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں، ان سب میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، تو ان کے اندر پوٹینشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے۔ مثلا میرا یہ گمان ہے، باقی چیزیں تو میں خاص وثوق سے کہہ رہا ہوں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے، چونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے، یہ خاندان ہے، جو یہ سولر سسٹم ہے، سورج کا کنبہ کہلاتا ہے، تو اس کا جو منبع سرچشمہ ہے وہ سورج ہے،
اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہ جنات، سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے، وہ اس میں آ جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں، کسی مشین کی ضرورت نہیں، کسی ذرائع کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے۔ یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے، ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں، تو یہ پھر ان سے کچھ چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں، کاہن لوگ ہیں، ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا، اب اس کا اجرا ہوا ہے، اب کوئی ٹائپ کرے گا، ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا، وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا، پہنچتے وقت لگے گا۔ اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے، وہ تو آ جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو، اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے۔ تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں، یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم، اس میں ان جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان بالغیب، کل من عند ربنا، ہمارے رب کے طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے، جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کورابوریشن ہو جاتی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرجیم، اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لے بھاگا، مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں، چونکہ یہ وہ نوری ہے، یہ ناری ہے، نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے، بہت قرب ہے، لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل، لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہی میں شامل تھا، اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ یہ مثائلز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ یہ پہاڑ جو ہیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے، یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی۔ بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے، جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا۔ تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر، تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق، ایک وزن کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہیں۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے، کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا ہے، لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے، ہم رزق پہنچا رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں، لا متناہی، ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہے، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق کہ جو طے شدہ ہے۔ یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ کہ اس سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا، تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے، ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے۔
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیج دی ہوائیں، ہم بھیج دیتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں۔ لواقعہ کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے، لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کے حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتے ہیں، اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہ وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے۔ تو ہوائیں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں، اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نظام چل رہا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا، تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے، اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے۔ کہاں کس طرح بناؤ گے خزانہ؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم، یعنی سمجھیے کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واٹر سٹوریج ہے، ٹینکس ہے۔ یہیں سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے، وہ پگھل رہا ہے سب دھوپ سے، اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا، اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے۔ وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا، کہیں کنواں کھود لیا، پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا، ڈرین ہو گیا، پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمازت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں، اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں، پھر وہ واپس جا رہا ہے، پھر وہ جو اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں، وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے، نیا سٹور۔ یہ جو نظام ہے اللہ کا، اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے۔ مبدأ حیات پانی ہے، مادہ تخلیق حیوانات کا، جو اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے، مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے، مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے، لیکن مبدأ حیات جو ہے، حیات انسانی جو ہے یہاں پر، یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے، اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے، اس کا مبدأ پانی ہے، اس حیات کا۔ تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو، کتنا سٹور کر سکتے ہو، کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو، کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یہ یقیناً ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں، زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے۔ ہر شے ختم ہو جائے گی، کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی، ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے، ہماری ہی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھیے چونکہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے یہ، اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے، کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے، یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے۔ ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اب جو اگلا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور یہ ثقیل اصطلاح 3 مرتبہ آئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی۔ حَمَإٍ مَّسْنُون، سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو۔ دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں، اب ان کو گنتے جائیے۔ نمبر 1 تراب، مٹی سے بنایا انسان کو، مٹی میں پانی مل گیا، گارا بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں تین، من تین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں۔ ابلیس نے کہا تھا
کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے، اور اب چاہتا اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ 3 کے بعد آیا 3 لازب، گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے، پوتتے تھے، گارا بناتے تھے، تغاری ہوتی تھی، پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے۔ کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی، فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا، ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اگر اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے، اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اب جب آپ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو، میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے، ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں، تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے، وہ 3 لازم ہے۔ اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے، یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے حمیم مسنون، سنا ہوا گارا۔ پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے، جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے، جیسے زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے، اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کر کر ٹوٹتی ہے، کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے، وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے ضمن میں قرآن میں آئے۔ حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا، مٹی سے بنایا، 3 سے بنایا، گارے سے بنایا، پھر 3 لازم سے بنایا، پھر حمی مسنون سے بنایا، من صلصال کالفخار سے بنایا، اور صلصال من حمی مسنون، پھر صلصال کالفخار آخری سٹیج ہے، وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں۔ تو اس سے یقیناً کورابریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے، اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں۔ اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے، گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، قرآن اور سائنس متفق ہو گئے۔ پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی، پانی ملا، مبدأ حیات پانی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی، اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی، اور اسی میں پھر جب وہ دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں، تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا، الجی یا امیبا، حیواناتی حیات، اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ، یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد، اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ اب یہ سموم سے مراد کیا ہے؟ بعد سموم آپ نے سنا ہوگا، وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی، صحراؤں میں آتی ہے، آگ جھلک دینے والی گرم ہوا۔ تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا، جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی ایف ایس سی میں، کہ یہ جو شعلہ ہوتا ہے فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، لیومینس، وہ نظر آتا ہے، اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے، اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالہ جو نظر نہیں آتا، اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس حصے سے، آگ کی اس لو سے، اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں، اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے، لیکن وہ آگ نہیں ہے۔ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے۔ اب ایک یہ کہ قلب ماہیت ہو چکی ہے، ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے، جو ہمارے ٹیشوز ہیں، باڈی ٹیشو، وہ مٹی تو نہیں ہے، اگرچہ سورس مٹی ہے، بنے مٹی سے ہیں، لیکن اب مٹی نہیں ہے۔ دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اس وقت مٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے، ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے۔ پھر وہی الفاظ من صلصال من حمأ مسنون، ثقیل لفظ ہے، ثقیل اصطلاح ہے۔ اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا، بشر بنانے لگا ہوں۔
کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے ہیں لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو، سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی، کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہ ایک مثال موجود ہے، لیکن باقی کہیں آپ کو بشر انسان، جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا تسویہ کر لوں، تخلیق کے بعد تسویہ ہوتا ہے، جیسے کسی شے کا ایک ہیولہ بن گیا پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے، مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا، اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں، اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے، اس پہ پینٹنگ ہے، یہ تسویہ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے پوری طرح نک سک سے درست کر دوں، صحیح بنا دوں، پورا کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے، کہ روحی ضمیر متکلم کا صیغہ ہے سیدھا سیدھا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس، تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے مل کر، دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے، فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں رہا، نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، اس کی وضاحت سورہ کہف میں مل جائے گی۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھے، کیا سبب ہے، تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے، جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے، اس میں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک، جزا و سزا کے دن تک، یوم بعث بعد الموت تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا جاؤ ٹھیک ہے، تمہیں ڈھیل دے دی گئی، تمہیں یہ رخصت مل گئی، تمہیں یہ چھوٹ مل گئی، مہلت مل گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معین کے دن تک، یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے۔ وہ ابلیس جو ہے جن، ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں، میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی اسی ذات کے ساتھ، باقی اس کی اولاد، اس کی اور نسل جو ہے، اس کی ذریت ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ بما اغویتنی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو میں اب ان کو، یعنی آدم کی اولاد، آدم اور حوا کی اولاد کو، میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا، زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے، زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے بھول جائیں گے، وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے ان کے کہ جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے، تو اپنا خاص بندہ بنا لے، مخلص کر لے، یہاں پہ وہی نوٹ کیجئے مخلص ہے، مخلصین، جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے، ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا، باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا، میں نے تمہیں چھوٹ دی، تم اپنا زور لگا لو، جس طرح بھی چاہو بہکا لو، باقی یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے، یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں، اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے، خود غاوین میں سے ہوں،
خود ان کے اندر غوا ہو، خود ان کے اندر سرکشی ہو، خود وہ جو ہے وہ اپنی نفس پرستی کی طرف مائل ہو، وہ تو تیری پیروی کریں گے، ان کو تو جدھر چاہے لے جا، جس کھائی میں چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے، اور جس جہنم کی جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں، لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، سب کا، جو بھی تیری پیروی کریں گے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے، جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے، واللہ اعلم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی، اور جو اہل تقوی ہوں گے فی جنات وعیون، وہ ہوں گے جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی، اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی سے کوئی تکدر ہو، کوئی غل ہو، وہ ہم نکال دیں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چرا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں، دل صاف ہے، تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے، سینگ آئی ٹو آئی۔ متقابلین لا یمسہم فیہا نصب، انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان، وما ہم منہا بمخرجین، نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے۔ جب اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں۔ نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں یقیناً غفور ہوں، رحیم ہوں۔ میری اصل شان تو یہ ہے، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری ایک دوسری شان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے، نچنت نہ ہو جائے، وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے، میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے، لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ بین الخوف والرجاء، یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں، وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں، مکان پہ آئے، انہوں نے کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے، آپ لوگ کون ہیں، ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے۔ قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں، اس کے باوجود، علی یہاں علی الرغم کے معنی میں، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے، کوئی غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو۔ قالوا بشرناک بالحق، ان کا نہیں، ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ، قطعی اور حقیقی بات ہے، شدنی امر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے، مایوس نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے، 87 برس کی عمر میں بیٹا دے دے، جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو، جو کہ بالکل بانجھ رہیں ساری عمر، اور حضرت زکریا جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو، اے جو بھیجے گئے ہو، ایلچی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کس قدر جا رہے ہو، کیا قصد ہے، کیا ارادہ ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط، لوط کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے، الا امرأتہ، اس میں بھی ایک استثناء ہے، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے، یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب یہ لوط کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے، قال انکم قوم منکرون،
وہی بات حضرت لوط نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا۔ آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، ان خبیث فعل کو نہیں ترک کرو گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اس میں شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ، قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں، کہ ابھی رات باقی ہو، صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں، یعنی کوئی دوستی، کوئی یاد آ رہی ہو، کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو۔ وَامْضُوا حَيْثَ تُؤْمَرُونَ، اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی، یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے، ذالک الامر، یہ فیصلہ، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے گا، دونوں شہر جو ہیں نسیہ منسیہ کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوط کے ہاں، تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبروئی مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے، تم کو ٹھیکیدار بن گئے ہو پوری دنیا کے۔ اولم ننہک، کہ ہم نے منع کیا تمہیں، نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں، تو وہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا، یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا، یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں، تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو انہوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قسم ہے تیری جان کی، وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے، عین میم ہے والا ہے، یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے اجالا ہونے کے وقت۔ مشرق، یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے، مشرق ہے اجالے کی جگہ، صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے، شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے، تو اسی سے یہ مشرقین، صبح ہونے کا وقت، سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا، یعنی تل پٹ کر دیا، وہ گری، پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، سجیل، مٹی کے کنکروں کی بارش۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم، اور الف جو ہے اس میں در حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، سین میم ہے اصل، یہ ہوتے ہیں علامت، اسم کے معنی بھی علامت ہے، یہ میرا نام ہے، یہ آپ کا نام ہے، یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہچانتے ہیں۔ تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاعل بن جائے گا، جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں، جو آیات آفاقیہ، آیات تاریخیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھیں، یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک، میڈیٹرینین کے ساحل تک، اور یہ سیدھا راستہ تھا کیروان روٹ، مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا، سویز کینال تھی نہیں، اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ،
یہ تو کہیں جا کر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا، سویز کینال تھی نہیں۔ تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر، یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر، فلسطین کے ساحل پر۔ اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے، یہ کیروانز تھے کہ جو یہاں سے لے کر سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر۔ تو یہ راستہ ہے امام مقیم، سبیل المقیم اس کو کہا گیا، سیدھا راستہ، سیدھی شاہراہ۔ اسی پر یہ اصحاب ہجر کے بھی مسکن تھے، اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے، اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین۔ اسی طریقے سے جو بن والے تھے، مدین والے، وہ بھی بہت ظالم تھے، یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے، یہ مدین والے۔ فانتقمنا منہ، یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا ہے اس انباء الرسل کے انداز میں، باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے، وہ وہی ہے قصص النبیین کے انداز میں۔ باقی یہاں پر جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے، یہ انباء الرسل کا ذکر ہے، کہ جیسے حضرت شعیب، لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا، بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے۔ فانتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً وہ بھی، یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں، وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے، وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہتے ہیں، اس علاقے کا نام احقاف تھا، قوم کا نام عاد تھا، جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے۔ اس علاقے کا نام حجر ہے، قوم کا نام سمود ہے، جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی، اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو، رسولوں کو۔ ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے، پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، انہیں ہم نے اپنی آیات دیں، ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حسی نشانی دکھائی گئی، ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ، حضرت صالح کی اونٹنی کا معجزہ۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے، اعراض ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے۔ یہ گھر آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں اس پورے علاقے کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی، جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا، عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت لوط کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا۔ تو تین تو ہیں وہ انباء الرسل میں سے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ ہود میں اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اب جو آخری 15 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے، اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے، علل اعلان اس معنی میں نہیں، ڈنکے کی چوٹ نہیں، بلکہ جن سے تعلق تھا، جن سے دوستی تھی، جن سے پرانی واقفیت تھی، جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی۔ اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے، خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی، تو یہ غلط ہے۔ انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر، پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے، حضرت ابوبکر بہت پرانے دوست تھے، ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے، گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی، حضرت علی ہیں جو چچا زاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں، زیر کفالت ہیں، ان سے بات کی ہے، اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی، اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن۔ لیکن پھر یہ کہ تقریباً 3 سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ علل اعلان دعوت شروع، وہ آیت اس صورت مبارک میں آ رہی ہے۔
وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں بنایا، تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ۔ پرپز فل کریشن ہے یہ پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتھولوجی میں ہے، رام کی لیلا ہے، جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے۔ اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی ہے، اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا، پھر کوئی دوسرا اٹھایا، پھر پٹخ دیا، پھر پہلا اٹھا لیا، اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تخت سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی اس کو اٹھا کے وہ راجہ بنا دیتے ہیں، تو یہ کھیل ہے رام کا، رام کی لیلا ہے یہ، تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے، اور یہ کوئی تیرا مشغلہ ہے، نہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ، اس حق کا فیصلہ یہ ہے، اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے، اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حس رکھی گئی ہے، بائی ویری نیچر، بائی ہز ویری نیچر ہی نوز دس از گڈ دس از ایول، یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے، ایک تمیز ہے، یہ ایول ہے یہ گڈ ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں، بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے، نیک و کاروں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلہ انہیں ان کا مل سکے، اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ایسی زندگی ہو، ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے۔ تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی۔ فاصفح الصفح الجمیل، تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے، یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے، ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے، قیامت آئے گی، یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔ ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ فاصفح الصفح الجمیل، ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے، سن لیجئے، سنا انسنا کر دیجئے، یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنائے طبع بشری کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، یہ بدبخت مجھے کیا کہہ گیا ابھی، یہ مجھے پاگل کہہ گیا، اور یہ مجھے جو ہے ساحر کہہ گیا یا مسحور کہہ گیا، نہیں، فاصفح الصفح الجمیل، ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے، اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے۔ سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو جانتا ہے ہر شے کو۔ اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزہ ہے، کہاں کہاں ہے، اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے، میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن گھڑی کا بنانے والا تو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو الخلاق العلیم، وہ تو خلاق اور علیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا، اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ 7 آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے، دوہرا دوہرا کر یہ جو ہے، جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے تھے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز کا جزو لازم ہے۔ بلکہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حدیث قدسی، تو وہ تو اصل الصلاۃ ہے ہی سورہ فاتحہ۔ والقرآن العظیم، اور یہی بڑا قرآن ہے، یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا، اس کو کافیہ بھی کہا، شافیہ بھی کہا گیا، یہ ام القرآن بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں۔ یہ کیوں گنایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال
حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا۔ ابو جہل مالدار ہے، ولید بن مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے، یہ محمد تو یتیم تھے، کوئی بال دولت ان کے پاس نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو وہ بیوی کا مال ہے، اپنا تو نہیں ہے۔ یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے، جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے، وہ تو یہ تھے۔ اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے، لیکن اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل، اور نہ تورات میں نہ انجیل میں، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے، ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے، اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں، اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ۔ پر کاہ کے برابر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیہا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا۔ جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا، اللہ کو جاننے والا ہو، تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و مافیہا کی وہی وقت ہونی چاہیے، وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے، آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے، آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے۔ ولا تحزن علیہم، اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے۔ ٹھیک ہے یہ آپ کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے، لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجئے آپ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں، یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں، یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے، ان کے سامنے تواضع کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے۔ یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں، اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو، والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندھے جو ہیں اٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کندھے ذرا دبا کر۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، کھلا خبردار کرنے والا، میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے، الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن کو انہوں نے بوٹیاں بنا لیا ہے، اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ، یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی، بھائی فلاں صورت تو میری ہے، وہ تمہیں لے جاؤں گا، وہ فلاں صورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا، وغیرہ وغیرہ، آپس میں وہ تقسیم کرتے تھے ہنسی مذاق میں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے، کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا، ولا بالذی بین یدیہ، ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا، اور وہ گویا کہ وہ تورات تھی اللہ کی کتاب۔ تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے، اور قراطیسا تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں۔ تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ ظاہر کیا، کچھ چھپایا، تو ان دونوں کی رائے ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے۔ اما نسألنهم اجمعین، ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے، یہ لفظ وہی آ گیا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 تھی، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے، حساب کتاب لے لیں گے، یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے، آپ ذرا صبر کیجئے۔ اما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ کر رہے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ ہے وہ آیت۔ اب ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے۔
یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے وہاں، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے، لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے، اب کیسے لوگوں کو بتائیں؟ کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں، کیسے خبر دیں، کیا کریں؟ تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے معذرزاد برہنہ ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے۔ نذیر عریان کہتے تھے اسے، ننگا خبردار کرنے والا۔ اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے، آیا چاہتی ہے، اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے، یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا، صبح رات کے 2-3 بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے، اس وقت وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ تو واہ صباح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے۔ تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھائی کہاں کی خبر آئی ہے، کون ہے، کون سا قبیلہ ہے، کس کے بارے میں اطلاع ہے، اطلاع صحیح ہے غلط ہے۔ تو یہ ان کا رواج تھا۔ تو حضور نے یہ کیا، صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی، ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ، لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر، واہ صباحا کا نعرہ لگایا۔ اب لوگ آئے، دوڑے، کوئی خبر دی ہے، محمد دینا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے، بڑی اہم کوئی بات ہے۔ وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی۔ تو اسی مجمع میں پھر ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مہاجن تھا، کہیں مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا، میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ تو یہ ہے وہ واقعہ، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی، ابتدائی دور کی ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو اب ڈنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، پرواہ نہ کیجئے ان کی۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، تمسخر اڑانے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو رہیں گے، ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، فسوف یعلمون، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ آیت آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں، اور سورہ انعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے۔ کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، آصیب کا سایہ آ گیا، کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک دفعہ آیا، چونکہ وہ بزرگ تھا، خاندان کا معمر آدمی تھا، بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی، کاہنوں سے بھی، واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو، میں بلا کے لے آؤں گا، علاج کرا دوں گا تمہارا۔ اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے، عجمی غلام، اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر، اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وحی آئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، کوفت ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا سینہ بھینچتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے حمد میں اور تسبیح میں لگے رہیے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، آپ سجدہ کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مع اللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے، اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں، پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے۔ اور وہ یقینی بات کیا ہے؟ جو یقینی شے ہے، شدنی ہے، موت، یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش، اندری رہ میں تراش و میں خراش،
آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے، جو بھی آخری موت جب تک آ جائے، یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے، یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔